اور حقیقی مومنوں اور قرآن کریم پر غور کرنے والوں کو حسب ضرورت یہ علاج میسر آتے رہے آپ کی تفسیروں اور وضاحتوں اور تعلیم کی روشنی میں جو قرآن کریم سے نکال کر آپ نے ہمارے سامنے رکھی۔ بس یہ جو سمجھتے ہیں لوگ کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی ضرورت نہیں تھی یا کسی مسلح کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بیماریاں جو ہیں وہ ظاہر ہو کر پھر بڑھتی چلی جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لیکن اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں کہ جو امام، جو زمانے کا امام اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کو قبول کریں۔ کیا یہ سب دشمنیاں جو ہیں جن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، خود کش حملے جو ہیں، قتل و غارت جو ہے، دہشت گردی جو ہے، کیا یہ اسلامی تعلیم ہے؟ خدا کے نام پر اور مذہب کے نام پر ظلم جو ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ یقیناً نہیں۔ صرف ان لوگوں نے ناسمجھی یا ڈٹائی کی وجہ سے اس تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا ہے جو حقیقی تعلیم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرما رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں جس پہ آج کل عمل ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، یہ تو اپنے عارضی ربوں کو خوش کرنے کے لیے ہیں، جبکہ مسیح موعود واحد و یگانہ خدا کی طرف بلا رہے ہیں اور اس تعلیم پر عمل کروانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور جو حقیقی اسلامی تعلیم ہے۔ ایک طرف تو یہ دعوے اعلان بھی کیے جا رہے ہیں پریشان ہو کر بعض طبقوں کی طرف سے کہ کسی مسئلے کی ضرورت ہے، مسلمانوں میں خلافت کی ضرورت ہے، اور دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ نے معالج بھیجا ہے اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے سامان پیدا فرمائے ہیں تو اس کو قبول کرنے کو یہ لوگ تیار نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، جس نے طاقتوں کا اندازہ کیا اور ہدایت دی۔ اس کا تعلق بھی پہلی آیت سے ہے۔ اس بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ قدر فہدی کے دو معنی ہوں گے، جیسا کہ پچھلی آیت میں بتایا گیا ہے کہ چونکہ انسان میں ترقی کی استعداد رکھی گئی تھی اور اسے کامل القوا بنایا گیا تھا، خدا تعالیٰ نے اس کی طاقتوں کا اندازہ کر کے اس کے متواتر ترقی کرتے چلے جانے کے ذرائع مہیا کیے ہیں۔ یعنی پہلے پیدائش کو اس تعلیم اور طاقت کے مطابق کیا، پھر تعلیم بھجوائی۔ یعنی جوں ذہنی اور جسمانی طاقتوں نے ترقی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق ہدایت کے سامان پیدا فرمائے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ جب بھی انسان کج ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے مطابق ہدایت بھجوا دی۔ اور جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ یہ ہدایت کامل طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کا بھی صحیح ادراک کر سکے اور اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ بس جب یہ ہدایت آ گئی تو اس کے مطابق ہی اب ایک مومن کو چلنا ہے، اور اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر جو امام، جو معالج اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی طرف رجوع کرنا ہو۔ اسی میں دنیا کی بقا ہے، جس کے لیے پہلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے طریق بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کی عبادت کی ضرورت ہے اور اس بھیجے ہوئے کو ماننے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے
اگر سمجھ نہیں آتی تو پھر اللہ تعالیٰ سے خالص ہو کر مدد مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے تاکہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، اور دوسرے اس تسبیح کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا بھی فرض ہے، اور یہی جو ہے وہ ہر قسم کی کجی سے پاک ایک مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم خالص ہو کر اس کی بھیجے ہوئے کے ساتھ جڑ کر اس تعلیم کے مطابق عمل کرنے والے ہوں، اور صحیح رنگ میں تسبیح کرنے والے ہوں، اس کی عبادت کرنے والے ہوں، اور اس کے پیغام کو پہنچانے والے ہوں۔ مصر کے احمدیوں کے لیے میں پھر خاص طور پہ دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں، وہاں گزشتہ کچھ عرصے سے جماعت کے خلاف ایک شور اٹھا ہوا ہے، اور ہمارے 12-13 کے قریب احمدی حراست میں ہیں، جن کا ابھی تک پتہ نہیں لگ رہا کیا بننا ہے، اس لیے ان کے لیے خاص طور پہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلد ان کی رہائی کے بھی سامان پیدا فرمائے۔ شاید ان کا خیال ہے کہ اسیر بنا کر ان کو ایمان سے پھیر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر احمدی جو ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا، وہ اپنے ایمان کے لحاظ سے بڑا مضبوط ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی اسی طرح مضبوطی کا اظہار کر رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور یہی مجھے پیغام بھیج رہے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ہمارے ایمان میں انشاءاللہ کوئی لغزش نہیں آئے گی۔ بلکہ گزشتہ دنوں ایک خاتون کو بھی گرفتار کر لیا تھا، پھر چھوڑ دیا۔ اور پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہاں بھی کافی سخت حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو مسیح محمدی کے پیغام کو سننے کی اور سمجھنے کی اور ماننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہر قسم کی کجیاں دنیا سے دور ہوتی چلی جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ذرائع مہیا کر فرما دی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، اب اس سے فائدہ اٹھانا بندوں کا کام ہے۔ اگر نہیں اٹھاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کس طرح ٹھیک کرتا ہے، کیا سامان پیدا فرماتا ہے، یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو کسی بھی قسم کی آفت اور بلا اور تباہی سے محفوظ رکھے، اور اپنی طرف جھکنے والے خالص بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله